نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غسل کے واجب ہونے کے اسباب بیان کیے جائیں گے کہ غسل کتنی وجہوں سے انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے غسل کے اصل واجب ہونے کے اسباب جو ہیں ان کے بیان کرنے سے پہلے ایک دو مسئلے ہیں، یعنی جنبی عورت اگر حائضہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اسی طرح کسی نے غسل جنابت کیا ہے، غسل جنابت کے بعد اگر منی کا کوئی قطرہ نکل آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو پہلے غسل کے واجب ہونے کے اسباب بیان کیے جائیں گے۔ تو اصل غسل واجب ہونے کے اسباب جو ہے تین ہیں، تین وجہوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر ایک جنابت، یعنی انزال، احتلام اور التقاء ختانین، یہ ایک ہی ہیں۔ انزال ہونا، منی کا نکلنا، احتلام ہو جانا، اور التقاء ختانین یعنی شرمگاہ کا شرمگاہ سے مل جانا۔ تو ایک سبب یہ ہے غسل کے واجب ہونے کا۔ دوسرا سبب ہے حیض کا انقطاع، یعنی حیض ختم ہوا، حیض کا خون بند ہونے پر غسل کرنا واجب ہے۔ نمبر تین نفاس کا انقطاع، نفاس کے ختم ہونے پر غسل کرنا واجب ہے۔ اب اگر کسی شخص نے غسل جنابت یعنی غسل جنابت کر لیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کسی کی منی نکل آئی، غسل تو آپ نے کر لیا تو منی نکل آئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اگر جنبی شخص نے جو حالت جنابت میں تھا اس نے جو غسل کیا ہے، اگر وہ غسل پیشاب سے فراغت کے بعد کیا ہے اور سابقہ جوش باقی ہے، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد غسل کیا، سابقہ جوش باقی ہے، اور غسل کرنے کے بعد منی کا کوئی قطرہ نکل آیا، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، دوبارہ غسل کرنا واجب ہے۔ اور اگر سابقہ جوش ختم ہو چکا تھا، غسل کرنے کے بعد پھر منی کا کوئی قطرہ نکلا ہے، تو اس وقت غسل کرنا واجب نہیں ہے اس پر۔ اسی طرح اگر منی اپنے مستقر سے اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے اور بعد میں اس کا خروج اگرچہ بلا شہوت ہے، تب بھی اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی منی نکلی تو کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے عضو تناسل کو ایسا پکڑ لیا کہ شہوت کی حالت میں منی باہر نہیں آئی، بلکہ جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد آئی ہے، نکلی خروج یعنی شہوت کے ساتھ تھی، اور جب باہر نکل رہی ہے، خارج ہو رہی ہے، بلا شہوت ہو رہی ہے، تب بھی راجح قول کے مطابق اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح جنبی عورت تھی، وہ حائضہ ہو گئی، یعنی عورت کو جنابت لاحق ہوئی، ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا، وہ حائضہ ہو گئی، عورت کو جنابت لاحق ہوئی، غسل نہیں کیا، حیض آنا شروع ہو گیا، تو اسے شریعت نے اختیار دیا ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ غسل کر لے، یعنی صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کر لے، اور چاہے تو اپنے غسل کو حیض سے پاک ہونے تک مؤخر کر دے، اسے اختیار ہے، کیونکہ اس سے صفائی تو حاصل ہونی، پاکی تو حاصل ہونی نہیں، اس لیے اسے اختیار ہے، چاہے تو اس وقت غسل کر لے یعنی صفائی کی خاطر، چاہے اپنے غسل کو مؤخر کرے یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد۔ تو یہ ہے، یعنی عورت کو جنابت لاحق ہوئی، ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا اس وقت۔ اور شریعت کے اندر غسل جنابت کا بڑا اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور بلا عذر مسلسل ناپاک رہنے پر بڑی سخت وعیدیں وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر کتا یا جنبی شخص ہو۔ اور یہاں جنبی سے مراد وہ شخص ہے جو بلا عذر اتنی دیر کر دے کہ اس کی نماز ہی قضا ہو جائے، سستی میں، لاپرواہی میں، غسل میں اتنی تاخیر کر دے کہ نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو غسل جنابت کا خاص اہتمام ہر مسلمان پر فرض ہے، اور برابر ناپاک رہنا اس کے لیے بڑی بد نصیبی اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے اس ناپاکی کا اثر دل پر بھی بہت برا اثر مرتب ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان غسل کے ضروری مسائل سے واقف رہے، اس میں قطعاً کوتاہی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔